السلام علیکم. جیسا کہ ہماری کہانی چل رہی ہے جن سادہ، آج ہم آپ کو اس کا ایپیسوڈ نمبر 8 سنائیں گے. پرنسپل صاحب نے آفس بلا کر خوشخبری دی کہ اس کی ترقی ہو گئی. اب وہ وائس پرنسپل بن چکی تھی، مگر اس کے ساتھ اس کے ٹرانسفر کی خبر بھی سنا دی. تنخواہ اچھی بھلی بڑھ گئی تھی، مگر ٹرانسفر کی خبر سن کر وہ پریشان ہو گئی. پرنسپل صاحب نے اسے تسلی دی، حجاب آپ کو کوئی کرائے کا گھر لے کر اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتی ہو یا پھر ہاسٹل میں رہ سکتی ہو، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. حجاب سوچوں میں گم. شام کو حجاب نے گھر میں اپنی ترقی اور ٹرانسفر کی بات بتائی. ثانیہ اور تحریم تمہارے خوشی کے جھوم اٹھی. تحریم نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، میں تو گولڈ کا سیٹ لوں گی. ثانیہ نے کہا. صباحت نے دکھ سے دونوں کو دیکھا اور کہا، تم دونوں پاگل ہو کیا؟ یہ خیال نہیں کہ وہ ہم سے کتنا دور چلی جائے گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایسے پیسوں کی. حجاب نے ماں کو گلے لگایا اور کہا، ماں ہمیں ثانیہ کی شادی بھی تو کرنی ہے نا. لیکن کوئی نہیں، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. حجاب نے اس کی بات کاٹی. کچھ دنوں بعد وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ ہاسٹل شفٹ ہو گئی. 3 مہینے بہت اداس گزرے. نئی جگہ، نئے لوگ، سب کی بے حد یاد آتی. اکثر رات کو چپکے روتی، مگر جب پہلی تاریخ کو تنخواہ گھر بھجواتی اور سب کے خوشیوں بھری آواز سنتی تو خود کو تسلی دیتی. حجاب کی زندگی رنگوں اور خوشیوں کا جیسے رشتہ ہی ٹوٹ گیا تھا. وہ خاموشی سے کسی مشین کی طرح اپنے کام میں لگی رہتی. گھر والوں سے رابطہ بس موبائل پر تھا. گھر والوں سے دور جانے کے بعد وہ محسوس کرنے لگی کہ صرف ماں ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی، روزانہ کال کرتی. تحریم اور ثانیہ بس کبھی کبھار رابطہ کر لیتی. حجاب اپنی بے رونق اور مصروف زندگی سے کچھ دن کی چھٹی لے کر جب بھی گھر گئی تو ثانیہ اور تحریم کو کسی نہ کسی بات پر ناراض ہی دیکھا. یہ سوچ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ دکان کی آمدنی اور اس کی تنخواہ سے سب کچھ پورا نہیں ہو پا رہا تھا. گھر والے مطمئن نہیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے کیا کرے. صباحت نے ثانیہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی. وہ چھٹیوں میں اپنے گھر سے غموں کا ڈھیر سارا بوجھ لے کر گھر واپس ہاسٹل آ گئی. آج بھی وہ حسب معمول تنہا سوچوں میں گم بیٹھی تھی. رات کے 10 بج رہے تھے. پورے ہاسٹل میں سناٹا چھایا تھا. حجاب نے باہر کی کھڑکی کھول کر کچھ دیر لان کا نظارہ کیا. موسم بہار کی دل فریب ہوا کافی دیر اس فکر مند چہرے سے ٹکراتی رہی. آخر اس نے رہا نہ گیا. اس نے ساتھ والے کمرے میں رہنے والی ٹیچر کو میسج کیا، باہر واک کرتے ہیں، میں بھی واک کرتی ہوں. ابھی وہ سوچ رہی تھی جب تمہارا میسج آیا. روبی کا جواب فوراً آیا. دونوں سہیلیاں باہر واک کرنے لگی. تھوڑی دیر ساتھ چل پائی تھی کہ روبی کا فون بجا. وہ فون سننے کے لیے رکی. حجاب کچھ دور جا کر روبی کا انتظار کرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد روبی پہنچ گئی. بہت دور دور تک کوئی نہ تھا. چنبیلی کے پھولوں کے پاس پہنچ کر حجاب رک گئی. روبی نے پھولوں کو چھو کر کہا، لگتا ہے تمہیں چنبیلی کے پھول بہت پسند ہیں. اچانک حجاب کو اپنا پرانا گھر یاد آیا. وہاں بہت سے چنبیلی کے پودے تھے. ہمارے پرانے گھر میں چنبیلی کے پھولوں کے بہت سے پودے تھے. حجاب نے بتایا. اور پرانی یادیں؟ ایسا کیا تھا پرانے گھر میں جسے تم اب بھول نہیں سکی؟ روبی نے شرارت سے پوچھا. اس گھر میں سکون اور خوشیاں تھیں. حجاب کھوسی گئی. حجاب آؤ وہاں چلتے ہیں. روبی نے وسیع و عرض میدان کی طرف اشارہ کر کے کہا. وہاں تو صرف جھاڑیاں اور ویرانی ہے نا بابا، مجھے ڈر لگتا ہے. حجاب نے صاف انکار کر دیا. جن کے اندر ویرانی ہو انہیں باہر کی ویرانی سے کیا ڈرنا. حجاب نے حیرت سے روبی کو دیکھا. کیا مطلب؟ آؤ چلتے ہیں. حجاب کا ہاتھ پکڑا. اسی لمحے حجاب کو اس کا ہاتھ کسی مرد کا ہاتھ محسوس ہوا. وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی روبی کے ساتھ میدان کے اس پار چلی گئی. راستے میں حجاب جھاڑیوں سے بچاتی چھوٹی چھوٹی چیخیں مارتی رہی.
اس کا دوپٹہ کسی کانٹے سے اٹک گیا۔ اس نے دوپٹہ کانٹوں سے نکالتے ہوئے کہا، بس روبی، ہمیں روکتے ہیں، آگے نہیں جاتے، اور یہ تمہیں جھاڑیاں اور میدان کب سے اچھے لگنے لگے؟ دل ویران ہو جائے تو رنگینیاں اچھی نہیں لگتی۔ پھر اپنا ہاتھ۔ حجاب، آج نئی جگہ کی سیر کریں گے، روبی نے آہستہ سے کہا۔ حجاب نے روبی کا ہاتھ پکڑا۔ چند لمحوں کے جیسے سو سی گئی، اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے خود کو فضا میں محسوس کیا۔ کسی نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن اس کی آواز نہ نکلی۔ پھر اچانک اس کے پیروں تلے زمین آ گئی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت جگہ کھڑی تھی۔ ہر طرف پھول تھے، فضا میں خوشیاں تھیں۔ کسی نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ خوف سے چلائی، کون ہو تم؟ حجاب نے سر اٹھا کر غور سے دیکھا اور کھل سی اٹھی جیسے کوئی اپنا سالوں بعد ملا ہو۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آزاد حیرت زدہ کھڑا کر دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ حجاب، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ حجاب کی آنکھوں میں نمی تیر گئی اور آنکھیں بھر آئی۔ شکایت بھری نظروں سے آزاد کی طرف دیکھا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر خفگی سے پوچھا، مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ دوست بھی تو کہتے تھے خود کو، یہ کون سا رشتہ تھا؟ پھول ہی گئے، وہ روتی۔ آزاد نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہیں کب چھوڑا؟ تم نے مجھے محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ میں تو ہمیشہ تمہارے آس پاس تھا۔ آزاد نے اس کا چہرہ انگلی سے اوپر کیا، تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور شرارت سے بولا، تم تو مجھ سے ڈرنے لگی تھی، پھر یہ اتنی تڑپ اپنائیت کیسی؟ حجاب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر جھکایا اور بولی، پتہ نہیں آزاد، بس تمہارے جانے کے بعد ایسا محسوس ہوا کچھ بھی نہیں میرے پاس، جیسے کوئی بہت عزیز غمگسار دوست بچھڑ گیا ہو۔ تم یقین کرو آزاد، میں پیر سبحان کو نہیں بلانا چاہتی تھی، اس میں میری مرضی شامل نہ تھی۔ آزاد نے حجاب کے لبوں پر ہاتھ رکھا، میں سب جانتا ہوں، خود کو ہلکان مت کرو، میری اصلیت ظاہر ہونے پر تمہیں تکلیف سے گزرنا پڑا، ایسا ہو سکتا ہے؟ حجاب کو کوئی مجھے ختم کرنے کے لیے تمہیں تکلیف دے، صرف تمہارے لیے میں محتاط ہو گیا۔ آزاد نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ حجاب، میں ہر وقت تمہارے آس پاس ہوتا ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ مجھے ایسا لگا تم بھی اچانک بابا کی طرح چلے گئے۔ حجاب نے آنسوؤں کو مشکل سے روکا۔ آزاد نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ حجاب، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو بس دل میں یاد کر لینا، میرا نام لے لینا، میں آ جاؤں گا۔ اور دیکھو، تم نے آج پرانے گھر کو یاد کیا، مجھے یاد کیا نا، تمہیں آ گیا نا؟ حجاب، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے، اور تمہیں پتہ ہے روتے ہو تم کتنی بری لگتی ہو۔ حجاب نے آخری جملے پر جھٹکے سے سر اٹھا کر آزاد کو غصے سے گھورا تو وہ ہنس پڑا۔ حجاب بھی مسکرا دی۔ آزاد نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔ حجاب، تمہیں اب جانا چاہیے، وہ تمہاری سہیلی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، چلو آؤ چلیں، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، مجھے ابھی نہیں جانا۔ حجاب نے بچوں کی طرح من بنایا اور وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ آزاد مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر کہا، اٹھو حجاب، چلو۔ نہیں، اس کا ہاتھ یکسر نظر انداز کر دیا اور من پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اچھا بس کچھ دیر، اس کے بعد ضد نہیں۔ آزاد بھی اس کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گیا۔ حجاب، ترقی مبارک ہو، تمہاری ترقی کی خوشی میں تمہارے لیے تحفہ بھی لایا ہوں، اپنا ہاتھ آگے کرو۔ حجاب، آزاد نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت کنگن نکالا اور حجاب کے ہاتھوں میں پہنا دیا۔ میری بہن نے کہا تھا میں تمہیں یہ کنگن پہناؤں، یہ کنگن اب خوبصورت لگ رہا ہے مجھے۔ آزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو بس اب اٹھو، تمہیں تمہارے گھر میں چھوڑ دوں۔ حجاب نے نفی میں سر ہلایا۔ آزاد، ابھی نہیں پلیز۔ مگر کچھ ہی دیر اس پر مدہوشی سی طاری ہو گئی اور پھر وہ سو گئی۔ روبی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ حجاب نے حیرانی سے روبی کو دیکھا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔
میدان کی طرف دیکھا اور میدان کے پار ویرانے کو دیکھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہیں پورے ہاسٹل میں ڈھونڈ رہی ہوں، تم ادھر سوئی ہوئی ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ وہ تو شکر ہے میں اس طرف آئی۔ روبی تم بھی تو واک کرتی ہو میرے ساتھ، یہاں تک آئی تھی نا؟ میں نے کب؟ اچھا چلو اٹھو، میں تمہیں تمہارے کمرے تک لے کر جاتی ہوں۔ روبی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ روبی حجاب کو اس کے کمرے میں لے آئی اور اس کو چائے بنا کر دی۔ حجاب کا دھیان بار بار اذہان کے ساتھ گزرے لمحات کی طرف چلا جاتا۔ وہ دونوں چائے پینے لگی۔ روبی نے کچھ دیر گپ شپ لگانے کے بعد اس سے پوچھا، حجاب تم ادھر کیسے سو گئی؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، امی کی کال آ گئی تھی تو میں رک گئی اور تم آگے چلی گئی۔ اس کے بعد تم مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ روبی نے کہا، تم سو گئی تھی، لگتا ہے تم نے کوئی ایسا خواب دیکھا جسے تم سمجھ رہی ہو، اس میں الجھن ہو۔ خواب ہو سکتا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، حجاب نے کھوئے سے انداز میں کہا۔ کاش وہ خواب نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حجاب نے چائے کے کپ اٹھا کر روبی سے کہا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں بہت تکلیف دی تمہیں۔ روبی کی نظر حجاب کے بازو پر پڑی۔ حجاب اتنا پیارا کنگن یہ تم نے کب لیا؟ دیکھا زارا، یہ میں نے پہلے کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیکھا۔ اب روبی حجاب کا ہاتھ پکڑے کنگن دیکھ رہی تھی۔ زبردست یار، یہ تو بہت قیمتی ہے، اس میں تو ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں، اتنا قیمتی زیور ہاسٹل نہ لایا کرو، یہ تو بہت قیمتی لگ رہا ہے۔ حجاب بوکھلا گئی۔ ہاں یہ میں اس دفعہ گھر سے لائی تھی، روزانہ تو پہنتی ہوں، تم نے آج دیکھا؟ روبی نے کنگن کو گھما کر دیکھا۔ حجاب اس میں 9 ہیرے لگے ہیں۔ روبی تو مجھے تو بہت نیند آنے لگی ہے۔ روبی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حجاب اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے کلائی اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے کنگن کو ہاتھ سے چھوا تو وہ خواب نہیں تھا۔ آزاد تم آئے تھے، وہ مسکرا دی اور دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی۔ اس نے دروازہ کھولا تو روبی کھڑی تھی۔ وہ میرا موبائل یہاں رہ گیا۔ روبی کو موبائل دے کر وہ پھر سے بستر پر لیٹ گئی۔ لائٹ بند کر کے مدھم سی لائٹ جلائی اور کنگن کو ہاتھ سے چھوا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اسے اظہار بے تحاشا یاد آیا۔ نیند آنکھوں میں اترنے لگی۔ ابھی وہ نیند کی آغوش میں نہیں تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کنگن کے بجائے اس کی کلائی اظہار کی گرفت میں ہے۔ اسے اظہار کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس کے بالوں کو کسی نے چھوا، اسے محسوس ہوا اظہار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اسے اپنے قریب اظہار کی سانسیں محسوس ہوئی۔ اس کے پورے وجود میں تھر تھراہٹ سی دوڑ گئی اور ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ اسے شرم اور خوف نے گھیر لیا۔ جلدی سے کنگن اتار کر الماری میں رکھ دیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس کے بعد کچھ نہ محسوس ہوا۔ حجاب کو اپنی کیفیات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی اظہار کا سوچ کر اس کا دل خوشیوں سے نہال ہو جاتا اور کبھی اس سے بات کر کے خوف زدہ ہو جاتی، کیونکہ وہ ایک جن ہے۔ پیر صاحب نے بتایا تھا کہ محبت کرتا ہے مجھ سے، حالانکہ کبھی اظہار نہیں کیا۔ اس نے حجاب کو محبوب کی طرح سوچتی تو بے تحاشا شرم محسوس ہوتی۔ چھٹی کے بعد سبات کا فون آیا کہ ثانیہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، تم آ جاؤ، کچھ فیصلہ کرتے ہیں، ماں بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، میں نہیں آ سکوں گی، آپ انہیں اپنی مرضی کی تاریخ دے دیں۔ ٹھیک ہے، مگر تم اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ اس دفعہ جب آئی تھی بہت کمزور لگ رہی تھی۔ ماں کی باتیں سن کر حجاب کی آنکھیں بھر آئیں۔ فون بند کر کے اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ڈھلتی ہوئی بالکنی کی جالی کے پاس آئی۔ اس نے دھیرے سے اپنی پیشانی کو چھوا اور بولی، ماں میرے ماتھے پہ کون سی بندیاں چمکتی ہے جو کسی کی دھڑکن کا سبب بنے؟ ان کلائیوں پر کون سی چوڑیاں کھنکتی ہے جس کی کھن کھن میں کوئی اپنی خوشیاں ڈھونڈے؟ میری زندگی کے سناٹے اب شاید کبھی خوشیوں میں نہ بدلیں۔ اسے ایک دم اپنے پیچھے اظہار کی خوشبو محسوس ہوئی اور وہ فوراً پلٹی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔